الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں نقی چاند۔ دوستو، پاکستان میں ان دنوں سیلاب نے چاروں صوبوں میں تباہی کا بڑا منظر پیش کر دیا ہے۔ اس کے اسباب کئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ڈیمز کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے جو پانی آتا ہے وہ روڈ پر، کھیتوں میں، سڑکوں پر اور لوگوں کے مکانات پر، گاؤں میں، دیہاتوں میں پھیل جاتا ہے اور وہ تباہی پھیلاتا ہے۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقے جیسے دریائے کابل کے ساتھ چلتے ہیں، اسی طرح ہندوستان اپنا پانی چھوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی طور پر جو اس سال پاکستان بھر میں بارشوں کا ریشو بہت زیادہ رہا ہے، جس سے کراچی سمیت سندھ متاثر ہوا۔ اسی طرح جو دوسرے علاقے ہیں جہاں دریا ہے وہ متاثر مزید ہو گئے۔ پہلی مرتبہ آپ نے یہ دیکھا ایک عرصے کے بعد سوات کا علاقہ ہوا، صوبہ سرحد کے کئی مقامات، اسی طرح کوئٹہ سمیت کئی علاقے ایسے ہیں جو پاکستان کیا دنیا سے کٹ گئے۔ انٹرنیٹ کی سہولت وہاں بند کر دی گئی اور کمیونیکیشن کا سسٹم بھی بیٹھ گیا۔ آپ ویڈیو میں ایک 5 جو افراد ہیں ان کی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے 6 گھنٹے تک جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کی ویڈیو بھی بنائی جاتی رہی اور کلپس بھی لگاتے جاتے رہے، ان کی مدد نہ ہو سکی اور وہ کچھ ان میں سے ایک کو بچا لیا گیا، باقی 4 اللہ کو پیارے ہو گئے۔ زندگی موت ہماری اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ 5 میں سے 1 بچ گیا، اس کی زندگی اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی تھی۔ بہانے کچھ بھی ہوں، سمندر ہو، آسمان ہو، زمین ہو یا سوتے ہوئے ہو جائے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ جائے گا۔ لیکن بنیادی وجہ کیا آ جاتی ہے کہ آپ کوئی کام کراتے ہیں، اس کا فیوچر کے حساب سے، اس کو جو ہے آنے والے وقت کے حساب سے اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ سیاستوں میں، برادریوں میں اور کمیشنوں میں کالی بیڑے جو ہیں وہ مبتلا ہو جاتی ہیں کچھ۔ اسی طرح سرکاری اہلکار بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو ان کے قریب ہوتا ہے، انہی کے علاقے، انہی کے روڈز، انہی کی لائٹس، انہی کے باندھتے ہیں۔ اگر میں بڑا جاگیردار ہوں، ملک ہوں، وڈیرا ہوں، چودھری ہوں، سائیں ہوں، کوئی بھی XYZ ہوں، سردار ہوں، تو میری زمینوں کی حفاظت کے لیے بند بنا دیے جائیں گے، ادھر پشتے لگا دیے جائیں گے اور عام لوگوں کے لیے ایسا کم ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ کب رکے گا؟ جب آپ، میں اور سب مل کے اپنے جو نمائندے ہیں، اپنے جو جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو اپنے مطالبات دیں گے، ان کے سامنے کہیں گے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے۔ مساجدیں، ہوٹلز، اسپتال اور دیگر چیزیں متاثرین سیلاب، متاثرین بارش، متاثرین بھوک، جو بھی آپ سمجھ لیں، ان کو ٹھہرانا ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے پراپر پلاننگ سے وہ ہر شہر میں ایک بڑا حصہ جو ہے مقرر کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی آفت، کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں کے متاثرین کو وہاں ٹھہرایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں زمین جیسے ہی وہ ہوتی ہے، جس پارٹی، جس معاملات کی وہ ہوتی ہے، بعض رسوخ لوگ، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ ان جگہوں پہ بھی قبضے کر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، خواہ سڑکیں ہوں، خواہ وہ مختلف جنگلات ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو، وہاں اکثر آپ سنتے ہیں کہ قبضے ہو گئے، پلاٹوں پہ لوگوں کے قبضے ہو جاتے، ایک ایک فائل 10 وہ چلے جاتے، خیر لمبی ہو جائے گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ، ہمارے دوست، ہمارے کاروباری
اس مسئلے کے لیے آگے آئے ہیں جو بدترین تباہی ہوئی، اور یہ ثابت ہوا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہوٹلز راتوں رات گھنٹوں میں لمحوں میں ختم ہو گئے، جو ارب پتی تھا وہ چائے کی پتی ہو گیا۔ میرے بتانے کا مطلب یہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ یہاں جو کچھ بوئیں گے کاٹنے کے لیے تیار بھی رہیے۔ ہمارے کاروباری دوست جو بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں، تاجر حضرات، مخیر حضرات، انہوں نے اس کے لیے پاکستان بھر کے لوگوں کے لیے ایک مہم چلائی ہے۔ اس میں کراچی چیمبر آف کامرس، لاہور چیمبر آف کامرس پہل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح یہاں کراچی کی کچھ مارکیٹوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح مختلف سیاسی جماعتیں کیمپ لگا رہی ہیں۔ بلوچستان میں بھی ہمارے دوست شمس کاکڑ اور ان کی ٹیم ٹھیک ٹھاک آگے بڑھنے کی جدوجہد، نوجوان ہیں۔ آپ دوستوں سے جو بلوچستان میں ادھر یا کمپنی والے ہوتے ہیں، درخواست ہے کہ ان کو ہاتھ مضبوط کریں۔ بلوچستان میں بہت تباہی ہوئی ہے، اور پہلے نمبر پر بلوچستان ہے تباہی کے لحاظ سے دیکھا جائے، دوسرے نمبر پر سندھ ہے، اور تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا ہے، اور چوتھے نمبر پر پنجاب کے کچھ علاقے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں اور سندھ میں، خیبر پختونخوا میں خصوصی توجہ دیجیے، پنجاب میں بھی دیجیے، لیکن ہاتھ کو دراز کیجیے اللہ کی راہ میں۔ یہ آج کا دیا ہوا آپ کی آخرت میں مدد کرے گا۔ تو میں اپنے ان تاجر بھائیوں کو تہ دل سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جرت تو کی، یہ مدد کے لیے آگے بڑھے، لیکن جو ارب پتی سیاست دان ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ کہنا کہ جی 1 مہینے کی تنخواہ اس نے دے دی ہے، ہمارے جناب اسمبلی ارکان اسمبلی نے۔ یار ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، اپنی اوطاقیں، اپنے جو بنگلے ہیں جو بڑے بڑے پورے پاکستان میں مختلف لوگوں کے، وہ کھولیں، لوگوں کی مدد کریں، ان کو ٹھہرائیں، انہیں کھانا کھلائیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اور اللہ رب العزت بھوکے کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو پلیز مدد کیجیے۔ اور ہمارے جو دوست ہیں جو اس معاملے کے لیے کیمپ لگا رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں لگا رہی ہیں، آپ اس میں دور نہیں جا سکتے تو اس میں ان کی مدد کریں، وہ وہاں پہنچائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بند کرتے ہوئے اس پروگرام کو کہہ دوں کہ مختلف جعلی لوگ سامنے آ گئے ہیں سوشل میڈیا کی، وہ کہتے ہیں جی ہم مدد کر رہے ہیں، تو نہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن پہ بھروسہ کرتے ہیں، جنہیں پہچانتے ہیں، ان کو امداد دیجیے، کھانے پینے کی اشیاء دیجیے، کپڑے دیجیے، جو آپ پھینکتے ہیں وہ ادھر جمع کرائیے۔ نقدی دینی ہے، مختلف اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں بہت سارے لوگ، مت دیجیے۔ جو مستحق لوگ ہیں جنہیں آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں ان کو پہنچائیں، یا مخیر ادارے جو ہیں جو مدد کرتے ہیں ان کو دیجیے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں وفاقی حکومت نے 245 آرڈیننس کے تحت پاک فوج کو طلب کر لیا ہے۔ چاروں صوبوں میں فوج آ چکی ہے، اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں سیلاب کے ساتھ لنک خبر کہ اس قدر محنت کر رہے ہیں یہ پاکستانی افواج کے لوگ، بے اختیار ان کی مدد پر انہیں زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پاک فوج ہر مشکل گھڑی میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ راشن سے بھی، امداد سے بھی، بچانے میں بھی، سمندر ہو، فضا ہو، یا جو بحری بری جو بھی جگہ ہو، زمین ہو، آسمان ہو یا سمندر ہو،
तीनों जगह आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती है। ये देर आमद दुरुस्त आमद, इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? वैसे तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने पहले ही अपने तौर पे किया था, लेकिन कानूनन एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो ये अफवाज पाकिस्तान को लाना चाहते हैं, तो वो ले आए और बड़ी अच्छी बात है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी मसाइल हमारे लोगों के पाक फ़ौज हल करेगी। यहाँ मैं आपको एक ख़ास बात जो बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता साल हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के तहत ये पाबंदी लगाई थी, टैक्स लगाया था, नया वजूद में आया था, जिसके तहत जो नए कंप्लीट मोबाइल फ़ोन आ रहे थे उस पर 1% और 2% टैक्स लगा दिया गया था। 1% उस पर जो फाइलर है और 2% उस पर जो नॉन फाइलर है। इसी तरह जो असेंबलिंग प्लांट से स्टॉक रिलीज़ होता था उसमें भी ये टैक्स लगाया गया, लेकिन वो यानी आधा 0.5 और 1%। इसका मतलब ये हुआ जो टैक्स देता है वो 0.5 देगा और जो टैक्स नहीं देता वो 1% देगा। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों ने टैक्स की कटौती डीलर से करनी शुरू कर दी, और सिवाय एक जो इदारा है यूनाइटेड मोबाइल इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कटौती कोई नहीं की। सबों ने कटौती की डीलर से। अब साल कंप्लीट तकरीबन हो चला है, अब मुतालबे किए जा रहे हैं कि भाई हमें जो है वो जो आपने जमा कराया है वो स्टेटस हमें दे दें, गोशवारा हमें दे दें जो हमारे नाम से जमा कराया है, ताकि हम फाइलर के तौर पर उसको रजिस्टर करा सकें और अपने टैक्स से कटौती करवा सकें जो हम पर टैक्स बनता है डीलर। मुख्तलिफ़ कंपनियां इस बारे में आजकल कर रहे हैं। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को मुख्तलिफ़ डीलर्स ने, मुख्तलिफ़ दोस्तों ने ये शिकायत की है, कहा है कि आप इस मामले को देखें। तो भला आखिर मैं इसको देख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप उनको दे दें। सिर्फ एक इदारे ने जो काम कर रहे हैं, सिर्फ एक इदारा है मूवी सेल, जिसने उनको जो कटौती की है जिसकी भी वो उनके हाथ में उनका स्टेटस दे दिया है। इसका मतलब ये है कि अक्सरियत ने नहीं दिया। तो प्लीज़ अपील कर रहा हूँ, गोशवारे जमा कराने सितंबर के महीने में टैक्स की डेट जमा कराने की आ जाती है, तो जल्द से जल्द दें। 2-4 दिन 5 दिन में इस मसले को हल करें, वरना इस मसले को उठाना मजबूरन पड़ेगा डीलर्स की और दोस्तों की फरमाइश पे। तो अपील करता हूँ सारी कंपनियों से वो इस मामले में अपना किरदार अदा करें। लोगों के गोशवारे जो टैक्स काट चुके हैं, जो जमा करा चुके हैं, उसकी रसीदें उनके हवाले करें बाई नेम जो आप जमा कराते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले आपसे कहता हूँ कि इंशाअल्लाह परसों एक बड़ी ख़बर आपकी तरफ पेश करूँगा। उम्मीद है आप देखना ना भूलेंगे। जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। फ़ी अमान अल्लाह।